معلمات و طالبات، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے علاوہ جو شخص بھی کسی بھی دین کی تلاش میں رہے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش اور پاداش میں رہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک اس سے وہ قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں ما بعد الموت، برزخ کے عالم میں وہ گھاٹے میں ہوں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ لہذا دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن پر ایمان کیسے لانا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لانا ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کو سنت کہتے ہیں، ان دونوں کو کیسے اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں مبعوث کیے گئے، آپ کی بعثت اور آپ کو نبی اور وہ بھی آخری نبی خاتم النبیین بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کے مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ اور وہ اس لیے بھی ضروری ہو گئی ہے کہ پہلے اقوام ایک دوسرے سے دور دور تھیں، معاشرے ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی کے ساتھ ملاپ اور اختلاط نہیں تھا، ایک قوم کی زبان دوسری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، دنیا کے ایک کونے میں کیا ہو رہا ہے دوسرے کونے میں اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے، نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جدید سائنس کی وجہ سے آپس میں مل چکی ہے، یہاں تک کہ یہ مشہور ہے کہ یہ پوری دنیا ایک گاؤں جیسی ہو گئی ہے۔ ایک آنکھ جھپکنے میں، ایک پل میں آپ کو دنیا کی کسی بھی کونے کی خبر آپ کو دنیا کی کسی اور کونے میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی بھی کونے میں، دنیا کا دوسرا کونا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے میرے اور آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اتنی نہیں تھی، ہم مسلمان تھے یہ کافی تھا، ہم کلمہ پڑھتے تھے یہ کافی تھا، ہمارے آس پاس بھی سب مسلمان تھے۔ اب تو آپ جب جدید وسائل اعلام، جدید ذرائع ابلاغ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی مخاطب ہے، آپ پوری دنیا کے مخاطب ہیں، وہ آپ کی مخاطب ہے۔ اب اس میں میری اور آپ کی بحیثیت مسلمان ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم جس دین کو لے کر چل رہے ہیں، جس دین میں اخلاقیات بھی ہیں، جس دین میں وقار بھی ہے، جس دین میں عزت بھی ہے، جس دین میں سکون بھی ہے، جس دین میں ہر طرف سے سلامتی اور امن کی راہیں ہیں، اس دین کو ہم ان تک کیسے پہنچائیں، وہ معاشرے کیسے اسلام کی نعمت سے مستفید ہوں اور مستفیض ہوں، یہ میری اور آپ کی ابھی ذمہ داری ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ایک طوفان آیا ہوا ہے پوری دنیا میں، جس کو سونامی کہتے ہیں، سونامی آئی ہوئی ہے۔ آپ فیس بک کی دنیا میں چلے جائیں،
آپ یوٹیوب کی دنیا میں چلے جائیں، آپ واٹس ایپ کی دنیا میں چلے جائیں، آپ انسٹاگرام میں چلے جائیں، آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جائیں، ایک طوفان برپا ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے غلط نظریات جو انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے، وہ دنیا پر جنگیں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی بڑی بڑی جنگیں کھیل چکے اور کر چکے ہیں، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، اس میں کروڑوں لوگ مر چکے ہیں۔ اور جن ملکوں میں وہ تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان ملکوں میں بھی خواتین کے حقوق پامال ہیں، بچوں کے حقوق پامال ہیں، بوڑھوں کے حقوق پامال ہیں، سرمایہ دارہ نظام ہے وہاں پہ، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے، لیکن ہمارے یہاں ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام تو عدل کا نظام ہے، اسلام کے نام میں سلامتی ہے۔ اسلام کس چیز سے ہے؟ اسلام سلامتی سے ہے۔ ایمان کس چیز سے ہے؟ امن سے ہے۔ تو جس دین کے نام میں سلامتی اور امن اور آسودگی اور خوشحالی کے معنی پنہاں ہوں اور پوشیدہ ہوں، وہ انسانیت کے لیے مفید تر ہے یا وہ ادیان مفید تر ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ اور کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں کسی سے کم نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی میری ذمہ داری نہیں ہے تو مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یا کسی پڑھے لکھے کی ذمہ داری ہے، یا وزیر اور مشیر کی ذمہ داری ہے، یا وزیر اعظم اور صدر کی ذمہ داری ہے، یا بادشاہ کی ذمہ داری ہے، یا جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جس حد تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ بچے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان پڑھ ہیں۔ اس علامہ اقبال کے بقول اس جنگ میں آپ کوئی نہ کوئی پرزائے کام آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، باہمی جنگجو رہا ہے، جنگ میں رہا ہے، گتھم گتھا رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے کب سے؟ ازل سے تا امروز۔ کیا چراغ مصطفی سے شراری بولہبی، کہ مصطفی چراغ بولہبی شرار، خیر اور شر، یہ اس کا معرکہ جاری ہے۔ اس معرکے میں آپ نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مسلح کرنا ہے کہ آپ تعلیم میں، ایجوکیشن میں، آپ دیگر حوالوں سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنے سیرت، کریکٹر اور کردار کے حوالے سے آپ کس حد تک ہیں، آپ اپنے علاوہ جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں آج کی زمانے میں آپ ان کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں اور کیسے متاثر کریں گے۔ اس کے لیے یہ مدرسے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے تعلیم گاہیں اور دانش گاہیں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ کچھ پڑھ لیں، کچھ سیکھ لیں، اپنے دین کو بھی سیکھیں، ان ادیان کو بھی سیکھیں، ادیان باطلہ کو بھی سمجھیں، فرق باطلہ کو بھی سمجھیں، فرق صحیحہ کو بھی سمجھیں، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، صحیح دین کون سا ہے، غلط دین کون سا ہے، کون ہے جو پتھروں کو عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کون ہے جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کا پیشاب تک پیتے ہیں، کون ہے جو صلیبوں کی عبادت کرتے ہیں، کون ہے جو الحاد کے راستوں پہ چل پڑے ہیں، وہ خدائی کے منکر ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے ملایا جائے، اس کائنات کے خالق سے ملایا جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نظام شمسی کو لے لیں کہ نظام شمسی میں یہ سورج 1 منٹ میں کئی 100 کلومیٹر تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور مسلسل بھاگم بھاگ میں ہے، اور یہ آگ کا ایک شعلہ ہے، اس میں آگ کے پہاڑ بھی ہیں، آگ کی وادیاں بھی ہیں، آگ کی گھاٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ متوازی زمین بھی گھوم کر بھاگ رہی ہے، اور سینکڑوں اور سیارے بھی بھاگ رہے ہیں، اور صرف یہ کہکشاں نہیں ہے، اس طرح سائنسدانوں نے کہا اور بہت سارے کہکشاں ہیں،
اور ایک زمانے سے یہ اس طرح چل رہے ہیں، کیا یہ خود سے چل سکتے ہیں؟ آپ کا ایمان کیسے مستحکم ہوگا جب آپ قدرتی مناظر پہ دیکھیں گے، جب آپ معجزوں کو دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مومن ہو جائے، میں اپنے خالق کو جاننا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ نے کہا بلا، مومن تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا پرندے لے لو، چند پرندے لے لو مختلف، ان کو لا کے ادھر ذبح کر دو، کوٹ دو، قیمہ بنا دو، اس قیمے کو فَاسْتُرْهُنَّ عَلَى جَبَلٍ، ان کو پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر ان کو آواز دو کہ آ جاؤ، وہ سب آپ کے اوپر تیر کر پرواز کر کے آ جائیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ آ گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک موہن جودرو جیسے ایک بستی کے پاس سے گزر گئے، وہ بستی بالکل ویران تھی، لوگ مر چکے تھے، کھنڈرات تھے۔ ان کے دل میں بات آئی کہ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی گئی گزری بستیوں کو کیسے آباد کریں گے دوبارہ۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ پاک نے 100 سال کے لیے ان کو مار دیا، ان کی جان لے لی۔ 100 سال ہو گئے مردہ پڑے، گدھا ہے ان کے پاس، گدھا وہ بھی مر چکا ہے، سالن ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، کہا ہاں بھائی آپ نے کتنی دیر گزاری؟ اس نے کہا تھوڑی دیر۔ اس نے کہا تھوڑی دیر نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال گزار دیا آپ نے یہاں۔ اچھا، پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھ گدھے کو دیکھا، وہاں سے ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس گدھے کو اپنے حکم سے دوبارہ اس کا ڈھانچہ بنایا، اس کے اوپر گوشت آیا، گوشت کے اوپر پوست آیا، پوست کے اوپر بال آ گئے، اور پھر کہا آپ نے کھانے کو دیکھو۔ 100 سال گزرنے کے بعد کھانے میں کوئی بدبو نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ پاک نے کہا ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ انبیاء کے معجزات کو دیکھتے ہیں اس سے آپ کے ایمان میں استحکام آتا ہے، آپ کے ایمان میں پاور آتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو چلاتا ہے اس نظام ہستی کو، کوئی ہے۔ تو اس لیے یہ دانشگاہیں، یہ مدرسے اور یہ تعلیم گاہیں، یہ کالج یونیورسٹیاں اس لیے ان کی بنیادیں رکھی گئی تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا یا تعارف کرا دے، انٹروڈکشن کرا دے کہ ایک خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اس خالق کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو، ایک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہہ رہا۔ آج کے اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، لوگ عجیب سوالات کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جب اسلام کا صحیح علم ہوگا، صحیح قرآن و حدیث کا عمیق علم ہوگا، وہ علم اس کا قرآن نے کہا ہے کہ الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، راسخ فی العلم ہوں گے آپ، راسخ مضبوط۔ وہ راسخ رسوخ فی العلم کیسے آتا ہے؟ وہ عربی، جب آپ کو صحیح عربی آتی ہے تو آپ صحیح قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، آپ فقہ کو سمجھ سکتے ہیں، آپ تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اسلامی قوانین اور قواعد کو سمجھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ عربی میں کمزور ہوں گے اتنے ہی آپ شریعت کے علوم میں کمزور ہوں گے، جتنے آپ عربی میں مضبوط ہوں گے اتنے ہی آپ شریعت میں مضبوط ہوں گے، اتنے ہی آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ وہ عربی 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 عربی، اسی لیے اب ان مدارس میں ہم نے ایک نیا یہ شوشہ چھوڑ دیا اور ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک طریقے سے نئے انداز میں آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی کو اگلے سال سے شروع کرنا ہے کہ اس کو کس طرح ایک اردو یونیورسٹی سے، ایک اردو دارالعلوم سے عربی دارالعلوم کرنا ہے۔ میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا آپ ہمارا جامعہ مکمل عربی میں ہے، تو کہا آپ نے کیسے کیا؟ ہم نے ان کو بتایا جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے، وہ لوگ اگلے سال سے کر رہے ہیں۔
دیگر ادارے اس طرف اٹھ گئے ہیں، عربی دورے ہو رہے، تاکہ لوگ راسخ فی العلم علماء پیدا ہوں جو اس زمانے کے ہم آہنگ ہوں، زمانے کے تقاضوں سے واقف ہوں، اور وہ کسی بھی میدان اور کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ اسی فیلڈ اور اس میدان کے جو ہے نا وہ شہسوار ہو۔ ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں عربی میں۔ جب ایسے لوگ آپ تیار کریں گے، وہ قرآن اور حدیث کے صحیح علوم کے، قرآن و سنت کے، توحید و سنت کے صحیح علوم کے حاملین ہوں گے، ان کا سینہ اور ان کا دماغ قرآن و حدیث کے صحیح علوم سے مالا مال ہوگا، تو پھر یہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے کہ کل سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا، پچھلے سال فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ اور اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں ہیں، قرآن کریم نے کہا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس حق ہے، لیکن حق آپ کو معلوم تو ہو، آپ حق کو جانتے تو ہو، آپ قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہو، تو تب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر مار دیتے ہیں، فیدمغہ، وہ حق اس باطل کا بیجا اور اس کا دماغ اڑا دیتا ہے، فیدمغہ، یدمغہ، اس کا دماغ اڑا دیتا ہے، فاذا هو زاہق، پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل کو مٹ کے رہنا ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کی قسمت میں، اس کی طبیعت میں، اس کے نیچر میں کیا ہے؟ مٹنا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر مار دیتے ہیں، ایک گولے کی طرح مار دیتے ہیں۔ گولے کے الفاظ یہاں قذف یقذف ہے، بل نقذف، یہاں علم بیٹھے میں قذیفہ کس کو کہتے ہیں؟ گولے کو کہتے ہیں، بم کو، چھوٹے سے بم کو۔ ہم بم کی طرح حق کو باطل کی سر پہ مار دیتے ہیں، فیدمغہ، وہ حق اس باطل کا دماغ اڑا دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب اس کا دماغ اڑا دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ جب وہ مٹ جاتا ہے تو وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ جو سوشل میڈیا میں، یہ جو سویڈن میں، یہ جو فرانس میں، یہ پوری دنیا میں اسلام، قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بکواس کر رہے ہیں، جو بے ادبیاں کر رہے ہیں، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے ویل ہے، تم جہنم میں جاؤ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا باہر میں گئے تو تم باہر میں چلے جاؤ۔ یہ جو تمہاری بکواسات ہے، اپنے بکواس کو لے کر باہر نکلے۔ اسی لیے پیغمبر نے اس آیت کے تناظر میں فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، اسلام پر کوئی چیز بلند نہیں ہوگی۔ یہ جو ابھی آپ کہیں گے کہ بھئی مسلمان تو کمزور ہے، مسلمان اس لیے کمزور ہے کہ مسلمان اسلام میں کمزور ہے، اسلام دنیا کے مقابلے میں کمزور نہیں ہے، آپ کا ایڈیولوجی کمزور نہیں ہے، آپ کا فلسفہ کمزور نہیں ہے، آپ کا بیانیہ کمزور نہیں ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کمزور نہیں ہے، آپ کا عقیدہ کمزور نہیں ہے، آپ کمزور ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بنا دیں، اپنے بچوں کو بنا دیں، اپنے مدرسے بنا دیں، اپنے کالجز بنا دیں، اپنی دانشگاہیں بنا دیں، اپنی یونیورسٹیز بنا دیں، اس میں قابل ترین پروفیسر بٹھا دیں، اس میں عقل والے پروفیسر بٹھا دیں۔ آپ کے پروفیسر جو قابل ہوتے ہیں وہ تو یورپ پاس جاتے ہیں، آپ ان کو وسائل نہیں دیتے، آپ ان کی سہولیات اور ان کی فیسلٹیز نہیں پوری کر سکتے، وہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں۔ قابل لوگ یہاں کہاں ہیں؟ آپ ان کو قابل لوگ دے دیں، آپ ان کو بنا دیں۔ آپ کے بیانیے میں کمزوری نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں کمزوری نہیں ہے، آپ کے ایمان میں کمزوری نہیں ہے، آپ کی دین میں کمزوری نہیں ہے، کمزوری میرے اور آپ میں ہے۔ ہمیں اپنی کمزوری کیسے دور کرنی ہے؟ خود بھی بڑے ہو یا چھوٹے ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ اللہ کے راستے جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے اپنے دین کو پھر حاصل کرو۔ اپنے دین پر شرماؤ نہیں، فخر کرو، افتخار کرو، آپ اس کے لیے پھر سے کھڑے ہو جاؤ۔
وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. بحر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اضطراب نہیں، موجے نہیں ہیں. اب یہ جو الغار ہے سوشل میڈیا کی یا سویڈن کی یا فرانس کی، وہ جو ہے نا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یہ ابھی آپ کو جگا رہا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے آپ کو، اپنے قوم کی بچوں کو اور بچیوں کو، سب کو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ قبیلے وبیلے، یہ جو چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہ قبیلے میں نے اس لیے پیدا کیے، چھوٹی قومیں تعارفوا لتجادلوا ولتقاتلوا، نہیں ہے کہ اس پر آپ لڑو، ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کا خون بہاؤ، اس پر لڑائی کرو، جدال کرو، نہیں. لتعارفوا، یہ تو انٹروڈکشن کے لیے، بھائی آپ کونے میں بلوچ ہوں، آپ کونے میں سندھی ہوں، آپ کونے میں ایندھڑ ہوں، آپ کونے میں سومرو ہوں، آپ کونے میں پٹھان ہوں، آپ کونے میں پنجابی ہوں، اس طرح تعارف کے لیے لتعارفوا. اور ہم نے اس کو لڑائی کا بنا دیا کہ نہیں، ہم چمن دیگری نے، میری طرح اور کون ہو سکتا ہے، میں ہی ہوں. بھئی تو ہی ہے تو کافر کے مقابلے میں چلا جانا، ادھر مسلمان سے کیوں لڑتا ہے، مسلمان کے خلاف سازشیں کیوں کرتا ہے. سارا نفاق، سارا فراڈ تم نے مسلمانوں کے خلاف شروع کیا ہے. مسلمان مسلمان کا خون پیتا ہے، مسلمان مسلمان کا مال کھاتا ہے، مسلمان مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے. شرم، کیا مصیبت میں پڑے ہو. ذرا اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بناؤ، خود بھی تعلیم یافتہ بناؤ، تاکہ تمہیں حقیقی جنگ کا اور حقیقی معرکے کا پتہ چل جائے. پھر یہ آپس کی لڑائیاں تمہیں بہت چھوٹی نظر آ جائیں گی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، اس مدرسے کے محتمم صاحب کو بھی، یہاں کی بچیوں کو بھی، یہاں کے ان کے والدین کو بھی، آپ تمام کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، کہ اس سردی کے موسم میں آپ ان بچیوں کی اس خوشی میں شریک ہیں. شاید آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بچیاں یہ پورے ملک کے دیگر بنات کے مدرسوں سے کتنی ممتاز اور منفرد اور یونیک ہیں. ان کو فل عربی آتی ہے، فل، یہ عربی میں ممتاز بچیاں ہیں. ان کا پورا کلچر ان کو عربی کہا ہے. ان کے کلچر کے لحاظ سے آج جتنے پروگرام بچیوں میں ہوئے، ہر پروگرام کے نعت کے لیے الگ جبے اور عبائے، اور حمد کے لیے الگ، تقریروں کے لیے الگ، اور ایک پورا سسٹم ہے. اور جامعۃ الازہر مصر سے انہوں نے ان کے لیے معلمات رکھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جام شورو جیسے گاؤں جیسے علاقے میں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہوگا. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ کارنامہ تو کراچی جیسے شہر کے بڑے اداروں کو کرنا چاہیے تھا، لاہور کے بڑے اداروں کو کرنا چاہیے تھا، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ان کو کرنا چاہیے تھا. اللہ نے ان کے قسمت میں لکھ دیا کہ آپ کی بچیاں اس گئے گزرے علاقے میں اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ عربی بولتی ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں 25,000 مدرسے ہیں. ان 25,000 مدرسوں کے ناظم مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جب میں نے ان کی بات کرائی، انہوں نے کہا حضرت کسی ایسی بچی سے بات کرائے جو عجمی ہو، یہ تو عربی ہے. میں نے کہا یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے. عربی عربوں کی طرح بولتی ہے. آفرین، سلام، خراج تحسین پیش کریں. دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو پورے عالم تک پہنچائے. یہاں کے اساتذہ اور مشائخ اور بزرگوں اور استاذوں کا فیض عام کرے، اور ہمارے ہر گھر میں اس طرح کی بچیاں اور بچے پیدا ہوں، اور ہم جدید اور قدیم علم ہر طرح مطلوب ہے، ہر طرح کے علوم سے ہم پیوستہ اور آراستہ ہوں، تاکہ اسلام یعلو، اعلاء کلمت اللہ، اسلام کا بلند، سر بلند ہو، سرفراز ہو، اور اسلام کے مقابلے میں کوئی سر بلندی اور سرفرازی نہ دکھا سکے. اور یہ حق کا گولا ہمارے ہاتھ میں ہو، اور باطل ہمارے سامنے آ جائے، ہم دلیل کا گولا اس پہ مارے. دلیل بلا دلیل نہیں،
لوجک کی بنیاد پر اس کے سر پہ مارے، اس کا دماغ ادھر چلا جائے، فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، اور وہ بٹ جائے. یہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے. اس کردار کے لیے ہم نے یہاں بھی، ہم نے ملائیشیا میں بھی، ہم نے افغانستان کے طالبان کو بھی ابھی ایک لمبا خط لکھا ہے، ملائیشیا کے مفتی اعظم کو بھی لکھا، ایران کے جو سنیوں کے مفتی اعظم ہیں مولانا عبدالحمید صاحب، جن کو وہاں وہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کو بھی میں نے محمد بن سلمان سعودی عرب، قطر کے شیخ تمیم، مولانا فضل الرحمان، محمد احمد الجالمی، مولانا محمد طیب طاہر، اور مولانا عبدالرحیم مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، قاری محمد حنیف جلندی، قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ان سب کو طویل مراسلے لکھے ہیں کہ یہ کام کرنے کے ہیں. میں عاجز بندہ ہوں، خادم ہوں، میں متواضع ہوں، فقیر ہوں، حقیر ہوں. خدا کے لیے اپنے ان علماء کو اور ان بچوں کو عربی سکھاؤ. طوفان آیا ہوا ہے، سونامی آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں مغرب کی طرف سے. اگر اس کا آپ صحیح معنوں میں توڑ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ لوگوں کو مسلح نہیں کریں گے، آپ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو صحیح قرآن و حدیث کی اور عربی کی تعلیم نہیں دیں گے، یہ وہاں پہ فیل ہو جائیں گے. ہم چینلوں پہ جاتے ہیں، جو بھی ہمارے چینل کے مقابلے میں بندہ ہوتا ہے جس کو عربی نہیں آتی، قرآن و حدیث کا صحیح نہیں پڑھا، وہ وہاں فیل ہو جاتا ہے. اور جس کو آتی ہے وہ وہاں بڑے تم طرح سے بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں بولو، جس کو بولنا ہے بولو. اللہ کا شکر ہے، ہم ان کو کہتے ہیں، ہمیں اپنے استاد پر فخر ہے شیخ سلیم اللہ خان پر، انہوں نے ہمیں اس طرح سکھایا، عربی سکھائی اور تمام علوم میں کہا کہ ہر چیز سیکھو، پی ایچ ڈی کر دو، ایم فل کر دو، ایم اے کر دو، اور اسلامی علوم بھی. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جب یہ پی ایچ ڈی کریں گے، عربی سیکھ لیں گے، یہ سلفی بن جائیں گے. ہم تو سلفی نہیں بنے، ہم تو اسی استاذ کو مانتے ہیں، اسی کے عقیدہ و نظریے کو، اسی کے بیانیے کو، اسی کی مین و عین تقلید کرتے ہیں. آج بھی اس پر فخر ہے، تا قیامت بھی اس پر فخر رہے گا. اور سب اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ انہی پر فخر کرو، وہ ہمارا امام ہے، وہ مجدد تھا، وہ شیخ تھا، شیخ المشائخ تھا، شیخ الکل فی الکل للکل بالکل تھا. یہ ہم نے پورے عالم اسلام کو جگانے کی کوشش کی. ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کو تمام کو خطوط لکھے ہیں، وائس میسیجز میں لکھے ہیں، ویڈیوز بنا کر ان کو کہا مخاطب کیا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ سب کو کہا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دعوت و تبلیغ، انہوں نے مولانا ابوالحسن علی ندوی کو خط لکھا. اس خط میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے آپس میں جب گفتگو کر رہے ہوں عربی میں کر رہے ہوں. یہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے. اور فرمایا کہ کاش ہم ابھی اس حد تک نہیں پہنچے. تو میں نے مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خط لکھا کہ مولانا الیاس صاحب کے اس حکم کو نافذ کرو اور رائے سے اس کام کو شروع کرو. یہ جو آپ 6 کلمے یاد کرتے ہیں، 6 جو ہے نا باتیں یاد کرتے ہیں، 6 پوائنٹس یاد کرتے ہیں، وہ کریں. اس کے ساتھ ان کو عربی آنی چاہیے تاکہ قرآن و حدیث تک پہنچ سکے. دنیا میں گھومتے ہیں، وہاں کوئی لوجک ہو، دلیل موجود ہو. علی طنطاوی نے اس پر لکھا ہے. یہ سب چھوڑے. سر آغا خان نے یہاں جو پہلی تقریر کی تھی اسمبلی میں، اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی بناؤ. انہوں نے بھی کہا تھا. اب ہمارے لوگ عرب دنیا جاتے ہیں، 2 سال وہاں رہے، 3 سال رہے، واپس آگے ایک لفظ عربی کا نہیں آتا. اور اللہ کے بندے، تو تم وہاں عربی نہیں سیکھی، تم نے دین نہیں سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، تو وہاں گیا کیوں تھا؟ صرف کھانا کھانے گیا تھا اور کھانا نکالنے گیا تھا. کیا فضول آدمی ہو تم. اور ہر کوئی عربوں کے خلاف جب ضرورت پڑتی ہے ہمیں 2 ارب ڈالر دے دو، ہمیں 3 ارب ڈالر دے دو، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. جب آپ بولا عربی سیکھو، کام کرو جیسے انہوں نے کام کیے ہیں، زمانے کے ہم آہنگ بنو. کب تک مانگتے رہو گے؟ کب تک ہم زکاتیں مانگتے رہیں گے؟ من حیث القوم ہم بھکاری ہیں. پہلے ہم یہ سوچتے تھے مولوی لوگ بھکاری ہیں، اب تو مولوی نہیں، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، ہر کوئی بھکاری ہے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ کیا ہے بھائی؟ جب دنیا ترقی کر رہی ہے تو تم بھی ترقی کرو. تم اپنے اسکولوں اور اپنے کالجوں میں، جب یہ مولوی یہاں اس گاؤں میں عربی ایسی سکھا سکتا ہے کہ مصر کے عرب معلمات ان پر فخر کرتی ہیں، تو تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟
بڑے تگڑے آئے تھے کہ ہندوستان سے الگ ہونا ہے، دو قومی نظریہ ہے، تو دو قومی نظریہ ہے تو یہ ہم تو اسلام کے نام پہ اب آزاد ہوئے. تو اسلام کا معنی تو تعلیم ہے، کیونکہ اسلام کی ضد جاہلیت کا زمانہ ہے، ضد کا معنی ہے جاہلیت، تو اس کا مطلب اسلام کا معنی کیا ہوا؟ تعلیم. تو اب میں تعلیم کہاں ہے؟ زمانے کے ہم آہنگ تعلیم کہاں ہے؟ آپ کیوں تعلیم کے راستے میں دوسروں سے پیچھے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اوپر کیسے جاتے ہیں، نیچے کیسے جاتے ہیں. قسم خدا کی یہ کہاں سے تیر مار کر لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ انحطاط ہے، تعلیم میں انحطاط ہے. میں اس لیے آج بہت خوش ہوں اور میں پوری دنیا میں یہ تحریک کے لیے لگا رہتا ہوں، اور یہ میرے ساتھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، مجھے ان پر بھی فخر ہے اور مجھے آپ تمام پر فخر ہے. سب مسلمان ہیں، اللہ کرے ہم سب سے اللہ کوئی بڑے بڑے کام لے لیں. لیکن انہوں نے تعلیم میں ایک نئی ریٹ ڈال دیا، ایک نیا طرز ڈال دیا. بھائی مدرسے میں چھوٹی سی بچی ہے، واہ واہ فرار عربی بولتی ہے، اور وہ بھی فصیح و بلیغ عربی بولتی ہے. آفرین آفرین ماشاءاللہ. یہ ہے کرنے کے کام. یہ اس لیے آپ حضرات کو اپریشیٹ کرنے کا ہے، اور آپ حضرات بھی قابل عزت مبارکباد ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی دعوت پر لگنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں، آپ کی نسلوں میں، اور آپ جن کو چاہتے ہیں ان میں ایسے بڑے بڑے عبقری اور جینیس اور انٹیلیجنٹ لوگ پیدا کرے جو دنیا کے اقوام کا مقابلہ کر سکے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے جب دعا مانگو تو یہ کہو، اے اللہ ہم آپ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے واسطے اور ان کی صدقے سے دعا کر رہے ہیں، آپ کے کلام کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کو یا اللہ مبارک فرما، ان کو مبارکبادیاں نصیب فرما، ان کی نسلوں میں اصلوں میں تا قیامت رکھ دے، ان میں تعلیم عام کر دیں. اور ہمارے علماء کو یا اللہ ہر جگہ سرخرو و سرفراز فرما دے، تاکہ وہ ایسے کام کرے کہ ہر کوئی ان کو آفرین کہے، ان پر فخر کرے، اور وہ زمانے میں زمانے کے ساتھ نہ ہو، زمانے سے آگے چل رہے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.